الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم. ایمان بڑھیا چیز ہے، ایمان بڑھیا چیز ہے. حضرت یاسر، حضرت سمیہ گرفتار ہوئے، حضرت خباب بھی گرفتار ہوئے، حضرت عمار بھی گرفتار ہوئے. مشرکین کے ہاں جب ان کی گرفتاری ہوئی تو ان سے کہا کہ ایمان سے دستبردار ہو جاؤ. تو حضرت سمیہ، حضرت یاسر نے انکار کر دیا، تو دونوں کو شہید کیا. اور اسلام میں یہ پہلی شہادتیں تھیں، اور شہادت بھی اس دردناک انداز میں ہوئی کہ دو اونٹ ان سے حضرت سمیہ کی ٹانگیں باندھ دی گئیں اور ان دونوں کو مخالف سمت پہ چلا دیا گیا. یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جو اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے خون بہا رہی ہے. پھر ان کے شوہر کے ساتھ بھی یہی ہوا. حضرت یاسر کے ساتھ حضرت خباب نے بھی شہادت قبول فرما لی، ایمان سے دستبردار ہونا گوارا نہیں فرمایا. حضرت عمار نے پر جب جبر کیا گیا تو زبان سے کفر کے بول بولے. جب رہا ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، سخت پریشان، بے چین کہ میں نے یہ بول کیوں بولے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا، رسول اللہ میں نے یوں بول دیا. فرمایا تمہارا دل؟ فرمایا اللہ کے رسول میرا دل تو مطمئن تھا، مطمئن بالایمان، میرا دل مطمئن تھا. فرمایا عمار پھر کوئی حرج نہیں، پھر کوئی حرج نہیں. تو میرے عزیزو، ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اس کی خاطر شہادت ہے، اس کی خاطر یہ قربانیاں ہیں. جسم کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں. ایمان کیا دولت ہے. جنہیں اللہ کے نبی کے صحبت ملی انہیں اندازہ خوب ہوا کہ ایمان سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی دولت نہیں. لیکن یہ ایمان موت تک رہے، یہ ایمان دنیا سے ساتھ لے کے جائیں، یہ ایمان موت تک رہے، دنیا سے اس دولت کو ساتھ لے کے جائیں. اس کے لیے اعمال صالحہ ہیں. فرمایا جہاں نماز ہوگی وہ بھی خشوع والی، جہاں لغویات سے کنارہ کشی ہوگی، جس کی زندگی میں اخلاق بڑھیا ہوں گے، جس کی زندگی میں زکوٰۃ ہوگی، اور جس کی زندگی میں عفت اور پاک دامنی ہوگی، وہاں ایمان بھی ہوگا. اگر موت تک نماز میں خشوع نصیب ہو گیا اور لغویات سے بچتا رہا، اخلاق بڑھیا بنا لیے اور زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتا رہا، تو اللہ کی طرف سے گواہی ہے کہ اس کے ساتھ ایمان کی دولت بھی ہے، اس کے ساتھ ایمان کی دولت بھی ہے. تو ایمان کی ایک بڑی خوبی ہے عفت اور پاک دامنی. اس کے بارے میں عرض کیا کہ اسلام نے نکاح بتایا، اسلام نے نظروں کی حفاظت بتائی، اسلام نے عورت کا پردہ بتایا، اور کچھ اور معاشرتی زندگی کے ضابطے بتا دیے تاکہ یہ دولت محفوظ رہے گھروں میں. فرمایا جب کسی گھر جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا. جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اچانک داخل نہیں ہونا، کہیں تمہاری نظر کسی غلط جگہ پہ نہ پڑ جائے. اجازت لو، سلام کرو،
اجازت ملے پھر اندر داخل ہو. یہ عام حکم دے دیا اس لیے کہ شرم و حیا. پھر خاص طور پہ اگر بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے گھر کا، چھوٹا بچہ گھر کا ہے، تو فرمایا 3 موقع پہ یہ اپنی اماں ابا کے کمرے میں، اپنے بڑوں کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. 3 وقتوں میں بغیر اجازت کے یہ بچہ اپنے بڑوں کے کمرے میں داخل نہ ہو. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، عشاء کی نماز کے بعد، دوپہر کے وقت عام طور پہ جسم کے زائد کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثيابكم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء 3 عورات لکم. یہ تینوں وقت پردے کے ہیں. کہیں بچہ بے خبری میں داخل ہو گیا اور گھر کے بڑے کسی ایسی حالت میں ہو جس سے کہیں ان کی عفت اور پاک دامنی کا ہیرا چٹک جائے، بڑا نقصان ہو جائے گا. آداب بتایا کہ بچوں کے نظروں سے یہ ساری چیزیں دور رہے. جب بھی داخل ہوں کمرے میں اجازت لے کے داخل ہوں تاکہ بڑوں کو پتہ چل جائے کہ بچہ آ رہا ہے. اس کے لیے قرآن نے پورا رکوع اتارا. یعنی نماز کے لیے تو ایک جملہ کہتی ہے نا، اقیموا الصلاۃ، ترتیب نہیں بتائی. سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے نبی نے احادیث میں بتایا. لیکن جب عفت اور پاک دامنی کا مسئلہ آیا تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی توجہ دلائی. معاشرتی زندگی کے ان آداب کے لیے قرآن کی کئی ساری آیتیں آئیں. نماز کے بارے میں نہیں بتایا کہ قیام میں کیا پڑھنا ہے، نہیں بتایا رکوع میں کیا پڑھنا ہے، نہیں بتایا سجدے میں کیا پڑھنا ہے، نہیں بتایا تحیات میں. قرآن میں آیتوں میں نہیں آیا، احادیث میں اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل بتائی. لیکن یہ معاشرتی زندگی کے آداب جس کی بدولت عفت اور پاک دامنی کا تحفظ ہے، اس کے لیے کئی رکوع اتارے. اجازت لے کے آنا ہے، کس وقت آنا ہے، کس وقت نہیں آنا. بچے بھی عام طور پہ کہتے ہیں بچے تو بچے ہیں. نانا بھائی، بچے نہیں، بچے جو وہ دیکھتے ہیں ان کے دماغ میں وہ چیز نقش ہو جاتی ہے، جو وہ سنتے ہیں ان کے دماغ پہ وہ چیز نقش ہوتی ہے. پھر جب کرنے کا وقت ہوتا ہے تو جو نقش ہوتا ہے وہی بولتے ہیں، وہی کرتے ہیں. کہاں شریعت ان بچوں کی عفت اور پاک دامنی کا اتنا تحفظ کر رہی، اور آج کہاں دنیا کفر اور مسلمانوں کی بے خبری اور غفلت کہ ان کے گھروں میں ہر وہ گندی، ان کی تعلیمی اداروں میں ہر وہ گندگی جو بچوں کے بچپن ہی میں اندر انہیں زہر کی شکل میں مٹھاس کے لبادے میں گھول کے پلائی جا رہی ہے. تعلیم کے نام پر، تعلیمی اداروں کے نام پر جو گندگی انہیں پلائی جا رہی ہے، جس نے بچوں کی معصومیت ہی چھین لی ہے. کیا کچھ دکھاتا ہے. پھر کارٹون کے اندر بھی بعض کارٹون اتنے خطرناک ہیں کہ ایک سمجھ رکھنے والا آدمی اسے دیکھ ہی نہیں سکتا. اتنی گندگیاں اس کے اندر. اور باقی تو کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے، اور بچہ ماں کے پہلوؤں میں، بیٹا باپ کے پہلوؤں میں دیکھ کر وہ ساری گندگیاں دیکھ رہا. اور شریعت کہاں کہ فرمایا ان 3 وقتوں میں بغیر اجازت کے یا اپنے ماں باپ کے، اپنے بڑوں کے کمرے میں داخل نہ ہو. 3 وقتوں میں. ہاں باقی وقتوں میں چونکہ یہ بچے ہیں، ان 3 وقتوں کے علاوہ ابا اماں کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ان 3 وقتوں میں احتیاط کی جائے. شرم و حیا کے لیے یہ آداب بتائے. اور پھر فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. جو لوگ مسلمان معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان سن لیں کہ ان کے لیے دنیا آخرت میں ذلت کا عذاب ہے. اسلام، اللہ
اللہ رب العزت مسلمان معاشرے میں اس گندگی کو برداشت نہیں فرماتے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جب قرآن کی یہ آیت اتری تھی اس وقت تو یہ بے حیائی کے مناظر بھی نہیں تھے. کہاں یہ ٹی وی، یہ گندگی، یہ انٹرنیٹ اور یہ جدید سارے طور طریقے بے حیائی فحاشی پھیلانے کے. لیکن صحابہ نے اس آیت پر ایمان لایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ مسلمانوں میں اس انداز سے بے حیائی پھیلائی جائے گی. آج تو پورا منظر ہے اس آیت کے مطابق. کیا کیا طریقہ، کیا کیا انداز، کس زاویے سے مسلمانوں کے اندر سے یہ شرم و حیا کو فروغ دیا جاتا ہے. یعنی ہر تعمیری کام کے پیچھے یہی مشن ہوتا ہے. بظاہر ہر تعمیری اور فلاحی کام کے پیچھے یہی منصوبہ ہوتا ہے. بظاہر ہر خدمت کے پیچھے اور ہر خیرخواہی کے پیچھے منصوبہ یہ بے حیائی اور فحاشی پھیلانا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے فرمایا دردناک عذاب ہے. پھر اسلام نے قانون سازی کی، پھر اس پر ایک قانون سازی ہوئی. فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. فرمایا کسی عورت نے زنا کیا، کسی مرد نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ نہیں ہیں اور انہوں نے زنا کیا، پھر انہیں 100 کوڑوں کی سزا دے. اسلام نے قانون سازی کی اس لیے کہ شرم و حیا جس معاشرے میں ختم ہو گیا وہ مسلمانوں کا معاشرہ کہاں رہا؟ وہ ایمان والوں کی سوسائٹی کہاں رہی؟ وہاں مسلمانوں کے ایمان اسلام کا تحفظ کہاں رہا؟ تو قانون سازی ہوئی. فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد جب شادی شدہ نہ ہو تو انہیں 100 کوڑے مارو. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. اور ساتھ اگلی ہدایت دی ولا تأخذكم فيهما رأفة في دین اللہ. اس میں نرمی نہ دکھاؤ، اس میں نرمی نہ دکھاؤ. یہ نرمی دکھانا انسانیت کے ساتھ دشمنی ہے. اگر تم نے نرمی دکھائی کتنی بیٹیوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو جائیں گی اور کتنے نوجوانوں کا شباب غیر محفوظ ہو جائے گا اور کتنے معاشرے کے ماں باپ کی اولادوں کے گھر اجڑ جائیں گے. یہ نرمی کا کام نہیں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا. جب کسی زخم پہ نشتر لگایا جاتا ہے تو کوئی ڈاکٹر کوئی نرمی دکھا دے کہ میاں اس کے اوپر پٹی باندھ دو پاؤڈر لگا کے، بتاؤ اس ڈاکٹر کو ظالم کہا جائے گا یا خیر خواہ سمجھا جائے گا؟ اندر ہی اندر وہ دانہ پھیل رہا ہے اور وہ زخم پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اس نے نظروں سے اوجھل کر دیا. صرف ظالم ہے. خیر خواہی کیا تھی؟ نشتر لگاتا، درد ہوتا لیکن جسم تو پاک ہو جاتا. نشتر لگاتا، درد ہوتا، معاشرہ تو پاک ہو جاتا. اسی طرح اسے سزا دینے سے معاشرہ تو اس گندگی سے پاک ہو جائے گا. فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگلی ہدایت ایک اور دی. فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اسے یہ کوڑے کسی خلوت میں، تنہائی میں، کمرے میں، اندھیرے میں نہیں لگانے. مسلمانوں کو اکٹھا کرو، بھرے میدان میں سب کے سامنے اسے سزا دو تاکہ عبرت ہو. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے، 18ویں پارے میں ہے، سورہ نور میں ہے. یہ سزا اسے دینی ہے. لیکن آج مسلمانوں کی زمینیں بدقسمتی سے اس سزا سے اور اس اسلامی قوانین سے، اسلامی قانون سازی سے محروم ہیں. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ رفاعی اداروں کے باہر رکھے پگھوڑے یہ حرام بچوں سے بھرے جا رہے ہیں. یہ رفاعی اداروں کے باہر رکھے پگھوڑے چھوٹے جٹے حرام بچوں سے بھرے جا رہے ہیں. کتنی گندگیاں فروغ پا رہی ہیں، کتنی بے حیائی فروغ پا رہی ہے، کتنی گندگی کے اڈے کھل رہے ہیں. مسلمانوں کا معاشرہ گندا ہوتا چلا جاتا.
تو اسلام نے قانون سازی کیے، یہ تو اس کے لیے جس نے شادی نہیں کی. اور یہاں ذکر کیا پہلے الزانیۃ، جب چور کا ذکر آیا تو وہاں پہلے مرد کا ذکر ہے، اور جب زنا کا ذکر ہے تو پہلے عورت کی سزا کا تذکرہ ہے. الزانیۃ، وہاں فرمایا والسارق والسارقۃ، مرد عورت، یہاں عورت مرد. وجہ کیا ہے؟ فرمایا چوری مرد کرے یہ زیادہ بری بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے قوت بازو دیا تھا، طاقت دی تھی، اور پھر بھی یہ حرام کام چوری کر رہا ہے. کماتا، محنت کرتا، مزدوری کرتا، تو اس میں مرد کا ذکر پہلے کیا. اور الزانیۃ والزانی، جب زنا کی سزا کا ذکر ہے تو عورت کا ذکر پہلے کیا، اس لیے کہ اللہ نے مرد کے مقابلے میں عورت میں شرم و حیا زیادہ رکھی ہے. مرد کے مقابلے میں عورت میں شرم و حیا زیادہ رکھی ہے. فرمایا اس کے پاس شرم و حیا کا حصہ بھی زیادہ ہے، پھر بھی اس گندگی میں مبتلا ہوئی تو سزا میں اس کا نام پہلے ذکر فرمایا. یہ تو بغیر شادی شدہ. اور فرمایا جو شادی شدہ نہ ہو اور پھر گناہ کا ارتکاب کرے، اسلام نے اس کی قانون سازی یہ کی کہ پھر اس کے لیے رجم ہے. رجم کہ اس کے آدھے جسم کو زمین کے اندر رکھا جائے اور آدھے جسم کو زمین کے اوپر رکھا جائے اور پتھروں سے مار مار کے اسے ختم کر دیا جائے. رجم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے دو شخصوں کو سزا ہوئی، ایسے دو، ایک مرد کو اور ایک عورت کو سزا ہوئی، اور یوں پتھروں سے مار مار کے اسے ختم کر دیا گیا. ہمیں عزیزو، اس سزا کا تصور کیجئے تو اندازہ ہوگا اللہ کی نظر میں اس گناہ کی شناعت اور برائی کتنی ہے. اللہ کے نظر میں اور اسلام کے نظر میں اس گناہ کی برائی شناعت کتنی ہے. ورنہ اللہ کا دین تو یہ کہتا ہے ایک انسان کو ناحق قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. ایک انسان کو ناحق قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. تو اس گناہ کی شناعت اور برائی دیکھیے کہ اسلام اس کی سزا کیا تجویز کر رہا. آدھا جسم پتھروں زمین میں، آدھا جسم زمین کے اوپر، اور ہر شخص پتھر مارے اور پتھروں کے ذریعے اس کی موت، زندگی کا خاتمہ کرے. یہ قانون سازی کی ہے. اس لیے کہ شرم و حیا جس معاشرے میں نہ رہا، جس معاشرے میں عفت اور پاک دامنی نہ رہی، وہاں تو نسلیں خلط ملط ہو جائیں گی. وہاں تو نسلیں خلط ملط ہو جائیں گی. وہاں تو سارا دین، ساری معاشرتی زندگی، ساری ایمانی زندگی سب چوپٹ ہو جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جہاں حیا نہیں وہاں ایمان نہیں. اور ایک روایت فرمایا اگرچہ نمازی ہو، اگرچہ روزے دار ہو، اگرچہ حاجی ہو، فرمایا پھر بھی وہ دیوس ہے جسے یہ فکر نہیں کہ اس کی بیوی کہاں جا رہی ہے، اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے. اور فرمایا دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا. دیوس آدمی پھر جنت میں نہیں جائے گا. جب شرم و حیا ہی نہیں ہے پھر کون سا دین رہا، پھر کون سا ایمان رہا. تو والذین هم لفروجہم حافظون، والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان وہاں رہتا ہے جہاں عفت اور پاک دامنی ہوتی ہے. جہاں عفت اور پاک دامنی ہوتی ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.